بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے دیکھ لیا جی, عمران خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ذرا انفارمل تھوڑی سی گفتگو کر لیں ان کے ساتھ. خان صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. لندن کیا کرنے گئے تھے آپ؟ بچوں کے لیے. اچھا, بچوں کی چھٹیاں اور عید کی بھی چھٹیاں ہیں, تو میں نے کہا بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزار لوں. They must have grown up now. ہاں, بڑے ہو گئے ہیں ماشاء اللہ. میرے سے ایک لمبا ہو گیا, ایک میری ہائٹ کا ہے. اچھا. اور بڑا اللہ کا کرم ہے. سب سے بڑا کرم تو یہ ہے کہ اللہ کی آپ کو ایسی اولاد دے جس سے جو آپ کو خوشی دے. تو یو ہیپی ود دیم؟ بہت بہت اللہ کا بڑا شکر کرتا ہوں, کیونکہ بڑے مشکل ماحول میں ادھر 5 اور 7 سال کے تھے جب طلاق ہو گئی, تو وہاں بڑا ہونا مجھے خوف تھا کہ پتہ نہیں کیسے. باپ کا انفلوئنس اتنا زیادہ نہیں جتنا ہونا چاہیے تھا, لیکن اللہ کا کرم ہے میری سوچ سے بھی بہتر نکلے. اچھا, دیٹس گڈ. میں نے سنا ابھی کوئی آپ دوبارہ یہ پلاننگ ٹو سیٹل ڈاؤن اگین, پلاننگ ٹو گیٹ میریڈ اگین, از اٹ سو؟ دیکھیے ابھی تو کوئی پلان نہیں ہے, لیکن آگے فیوچر کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا. اس زندگی میں اس سٹیج پہ پہنچ کے ایک چیز انسان کو پتہ چلتی ہے کہ فیوچر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ چیز یعنی کوئی ڈیفینیٹ پلان نہیں بنا سکتا. میں جب چھوٹا تھا ہم کہتے تھے میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. جیسے جیسے آپ بڑا ہوتے جاتے ہیں, وہ قرآن کی آیت ہے, ایک پلان انسان بناتا ہے, ایک اللہ بناتا ہے, اور کامیاب ایک ہی ہوتا ہے. اس لیے اتنی میں لمبی پلاننگ کرتا نہیں ہوں, لیکن ہاں اچھا اگر مجھے 2 چوائس ہو نا, بیچلر لائف میں اور شادی کی لائف میں, تو مجھے شادی کی لائف میں سمجھتا ہوں وہ بہتر لائف ہے. حالانکہ بڑے لوگ کیونکہ میری الٹیمیٹ بیچلر لائف تھی, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی یہ زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے, لیکن ایکچولی ہے نہیں. کیونکہ بیچلر لائف ایک ان نیچرل لائف ہے. ایک انسان کی نیچرل لائف ہوتی ہے, بچے, ماں باپ, یعنی وہ ایک نیچرل لائف ہے. یہ ان نیچرل لائف ہوتی ہے, انسان تنہا رہے اور ان اٹیچ رہے. یہ فلموں میں اچھی لگتی ہے. یہ جب آپ پاپ سٹارز دیکھتے ہیں تو ان کی سمجھتے ہیں کہ جی بڑی گریٹ لائف ہے. ہمیں بھی ایک بڑی اٹریکٹیو لگتی تھی جب میں شروع کی کرکٹ. لیکن آہستہ آہستہ میرا یہ جو زندگی کا تجربہ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہتر لائف ہے شادی, اگر آپ کی شادی ٹھیک ہو. یہ اور بات ہے کہ اگر شادی غلط چلی جائے تو اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے, لیکن اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو اس سے بڑی اللہ کی نعمت کوئی نہیں ہے. تو پھر کر لیں آپ. کوئی ملے گی تو کروں گا نا. میرے خیال میں اس بار بہنوں کو بولیں وہ کروا دیں آپ کی شادی. ہاں, اس بار میں فیملی کے ذریعے, اس لیے کہ اگر ہمارا ایک ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم ہے, اور وہ بڑا ضروری ہے کہ ایک پوری بھائی بہنیں ان کے بچے اکٹھے بڑے ہوتے ہیں. میری جو بہنیں ہیں ان کے اور ان کے جو بچے ہیں وہ سب اکٹھے بڑے ہوئے ہیں. تو وہ, اور اسی طرح جس طرح میں اپنے فرسٹ کزنس کے ساتھ ہم زمان پاک میں ہم سب اکٹھے بڑے ہوئے تھے. تو یہ بڑا ایکچولی ہماری ایک بڑی ایڈوانٹیج ہے. جب میں انگلینڈ گیا تو میں نے جو چیز وہاں ریئلائز کی کہ ادھر یہ فیملی سسٹم ختم ہو گیا, اور یہ ختم مسلسل ہوتا گیا ہے جیسی ڈیورس ریٹ بڑھتی گئی ہے. میں جب 18 سال کی عمر میں گیا تو وہ ریولوشن کی پیک تھی, سیکس, ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول. یہ 60s کی ریولوشن تھی
جو ویسٹ کا معاشرہ بدلا ہے بالکل. اس سے پہلے اور معاشرہ تھا, ان کی بھی فیملی بہتر تھی, ان کا بھی فیملی سسٹم تھا. تو میں جب گیا تو 1 میں سے 14 ڈیورسز ہوتی تھیں جب میں 18 سال کی عمر میں گیا. اب تقریباً 70% شادی ڈیورس ہوتی ہے. تو جو ان کا فیملی سسٹم ٹوٹا, اس کے بڑے نقصانات میں نے دیکھے ہیں, اپنی آنکھوں میں دیکھے ہیں, سامنے دیکھے ہیں. یہاں کی ابھی بھی طاقت میسز کے اندر, جو عام عوام کے اندر, وہ ہے ہمارا فیملی سسٹم. یہ ہماری بڑی اسٹرینگتھ ہے. بدقسمتی سے ہم جتنا ویسٹرن کلچر کو انکرٹیکلی, یعنی اس کو اینالائز کیے بغیر جتنا ہم اپنے اوپر اپناتے ہیں, چانسز یہ ہوتی ہے کہ ان کی برائیاں زیادہ لے لیتے ہیں, ان کی اچھائیاں نہیں لیتے. اور ان کی برائی ہے کہ ان کا فیملی سسٹم ٹوٹ گیا. ہماری بھی اب جو ویسٹرنائزڈ کلاس ہے, انگلش میڈیم کلاس ہے, اس میں ڈیورس ریٹ بہت بڑھ گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ ہم ان کی وہ چیز لے رہے ہیں جو ان کے معاشرے کو نقصان پہنچایا ہے. وہ نہیں لے رہے جو ان کے معاشرے کی طاقت ہے. مثلا رول آف لا ہے, تعلیم ہے, میریٹوکریسی ہے, ڈیموکریسی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے. یعنی وہ جو ان کی بہتر چیزیں وہ نہیں لے رہے, ان کی جو یہ غلط چیزیں لے رہے ہیں, اور سمجھے بغیر سمجھے وہ افیکٹ کرتا ہے فیملی سسٹم. You're still very close to your ex-in-laws and your ex-mother-in-law, اور ان کے ساتھ آپ ابھی بھی بڑے کلوز ہیں. اینڈ اسپیشلی آپ کے جو جمامہ کے بھائی ہیں, ان کی بڑی کمپینشن بھی آپ نے چلائی. You couldn't make it, but then again you were there. سو یہ بانڈ آپ نے وہیں سے لگتا ہے ایسے کہ نا عمران خان کو ایک وہ چاہیے, فیملی لائف چاہیے. He wants to go for that family life now. He wants to settle down now. نہیں, میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر دو جو طرز زندگی ہیں, ایک بیچلر اور ایک شادی شدہ, بہتر طرز زندگی شادی شدہ ہے, نیچرل ہے. اور اگر وہ ٹھیک ہو, اگر آپ اس کے اوپر محنت کریں اور وہ کامیاب ہو جائے, وہ بہتر سسٹم ہے. وہ انسان کی زندگی میں زیادہ خوشی دیتا ہے. یہ جو بیچلر کی زندگی ہے, اس کی وہ کہتے ہیں all that glitters is not gold. لگتا ہے یہ بڑا الیورنگ ہے, یہ بڑا ایک اٹریکٹیو لائف سٹائل لگتا ہے. فلموں میں میں دیکھتا ہوں آج کل انڈین فلمیں, کیونکہ ویسٹرن فلمیں کاپی کرتی ہیں, جو ہالی ووڈ آتا ہے وہ بالی ووڈ میں چلا جاتا ہے. وہ بھی ایک غلط چیز پورٹرے کرتے ہیں جو حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں, کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں جب گیا ہم بھی سمجھتے تھے کہ پاپ سٹارز ہمارے تھے, میک جیگر, ڈیوڈ بوئی ہمارے زمانے کے بڑے آئیکونس تھے. تو ہم ان کو دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ کتنا زبردست لائف سٹائل ہے. پھر ایکٹرز ہوتے تھے اس زمانے میں جو کہ بڑے, جن کو پبلک فالو کرتی تھی. پھر ایلوس پریسلی وغیرہ ہوتے تھے. مجھے کیونکہ میں کرکٹ کی وجہ سے ایک سٹیچر مل گیا اور مجھے موقع مل گیا وہ زندگی دیکھنے کا. یہ جو جیٹ سیٹ کی زندگی ہے وہ شاید ہی کسی پاکستانی, میرے وقت کسی پاکستانی نے دیکھی ہوگی جو میں نے دیکھی. جب میں نے وہ زندگی دیکھی تو میں نے ریئلائز کیا کہ ایک تو پبلک فساد ہے, ایک اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, ایک سکے کی دوسری طرف ہے. اور وہ جو تھی وہ بہت میں نے برے حالات دیکھے. شادیاں ٹوٹی ہوئی, بچے ڈرگز پہ لگے ہوئے, ریہیب کلینکس میں جا رہے ہیں. اتنے میں نے ناخوش لوگ دیکھے, اور زیادہ تر الکوہول یا ڈرگ ایڈکشن دیکھی. اور میں نے اس کی جب دوسری سائڈ دیکھی تو میں نے ریئلائز کیا کہ اب میں, اور میرا لیٹر زندگی میں, شروع میں دین کی طرف نہیں تھا, تو 35 سال کی عمر سے میری جب والدہ فوت ہوئی تو اس کے بعد میں پھر دین کی طرف گیا. تو وہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا 5 وقت, کیا اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, خوشیاں دی, ان کے نہیں جو غلط راستے پہ لگ گئے. یہ بڑی پتہ کی بات ہے. اور یہ میں نے پھر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ یہ لوگ ہیں جن کو پبلک فالو کرتی تھی. میں پاپ سٹارز کی بات کر رہا ہوں, فلم سٹارز کی بات کر رہا ہوں, سپورٹ سٹارز کی بات کر رہا ہوں. ایک جارج بیسٹ ہوتا تھا, بیسٹ انگلینڈ کا فٹ بالر ہوتا تھا. تو اس کو میں جانتا تھا, ملنا شروع ہو گیا اس کو. میں نے جب اس کی زندگی دیکھی اور ان کی باقیوں کی دیکھی تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ ان کے راستے پہ نہ لگا جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکلے ہیں. کیونکہ 2 راستے ہیں زندگی میں. ایک راستہ ہے آپ کی خوشی کا راستہ, دوسرا ہے آپ کی تباہی کا راستہ. اور آپ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں اچھا
وہ آپ کے لیے برا ہے، اور جس کو آپ برا سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے اچھا ہے. تو میں نے پھر دیکھا کہ ان کی جو زندگیاں تھیں، جو اس زندگی پہ نکل گئے اور ان کی فیملیاں تباہ، اور پھر وہ پلیجر سیکنگ بجائے خوشی کے، یہ جو پلیجر ہیڈنزم جس کو کہتے ہیں کہ سارا وقت آپ پارٹنگ کر رہے ہوں، اس کے پھر میں نے اثرات بھی دیکھے. تو ان کے بھی، ان کی فیملیز پہ بھی بڑے برے اثرات تھے. تو پھر میں نے اپنی، یعنی میری جو ایولیوشن ہے وہ میں نے پھر اپنی زندگی کو مسلسل ایویلیویٹ کرتا گیا، دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھا، اپنی غلطیوں سے بھی. تو اس لیے میں آج یہ کہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو ہم بیچلر لائف سٹائل کو انوی کرتے ہیں اور فلموں میں دیکھتے ہیں، اصل میں حقیقت ایسی ہے نہیں. You're right, you're absolutely right. میرے خیال میں اس سال میں پھر آپ کو ایک سیٹل ڈاؤن ہو جانا چاہیے. نہیں، وہ اگر کوئی ملے گی تو ہوگا نا. ڈھونڈنے میں تو اس بار آپ ٹاسک جو ہے نا بہنوں کو دے دیں. نہیں، وہ میں نے آپ کو کہا کہ جو فیملی مطمئن ہوگی، وہ ظاہر ہے کہ ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے، اور میں اکیلا بھائی ہوں، میری 4 بہنیں ہیں، بڑے بہنوں کے بچے ہیں، بڑی فیملی ہے، بچوں کے بچے ہو گئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ایسی جو بھی ہو وہ فیملی سسٹم کے اندر ہو. اچھا، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس بار اگر آپ شادی کریں تو فیملی کے اندر ہو، فیملی سے باہر نہیں ہو؟ نہیں، جو فیملی کے اندر ایکسیپٹیبل ہو. ایکسیپٹیبل ہو. اچھا، چلیں تھوڑا سا سیاست کی طرف آ جائیں. میں جلسے جلوسوں کی بات نہیں کر رہا، میں دھرنے کی بات کر رہا ہوں. کیا دوبارہ دھرنا ہوگا؟ دیکھیں مبشر، کیا ہوگا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ پرائم منسٹر میجر کرپشن کرے، ملک کے قانون توڑے، منی لانڈرنگ کرے، اور کیونکہ وہ کرتا ہے تو باقی سارے بھی کرتے ہیں اس کے نیچے. اور اس ملک کی تباہی کا ایک ہی وجہ ہے کہ یہاں ملک کے اوپر جو ایلیٹ ہے وہ ساری کرپشن پہ لگی ہوئی ہے، یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتی ہے، ملک کو کمزور کر رہی ہے، غریب کر رہی ہے. روپیہ گرتا ہے، جب آپ یہاں سے روپیہ باہر بھیجتے ہیں، ڈالرز لے کے بھیجتے ہیں، تو روپے کی قیمت ڈالرز ڈیویلیو ہوتی ہے. یعنی آج میں پاکستانی ہوں، 100 روپیہ میرا بینک میں پڑا ہوا ہے، اور جیسی جیسی روپیہ گرتا ہے تو پچھلے 7-8 سالوں میں 100 روپیہ تھا تو وہ رہ گیا 60 روپیہ. یعنی 60 روپے سے ڈالر گیا ہے 105 روپے پہ. یہ کیوں؟ یہ اس لیے گیا کہ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے پیسہ منی لانڈرنگ کر کے باہر جاتا ہے، پینما کی آف شور کمپنیز میں، دبئی کی پراپرٹیز میں، باہر پراپرٹیز میں لیتے ہیں، بڑے بڑے محلات لیتے ہیں. اور یہ وہ ایلیٹ ہے جو سارے آپس میں پھر ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ اور پھر نہ ہی یہ ایک دوسرے کو پکڑ سکتے ہیں. اب نواز شریف، میں ان کے ایک وزیر کا اب سن رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جناب، آصف زرداری کے بھی پیسے باہر پڑے ہیں، تو بلاول کے بھی. چودھری نثار کی بات ہے. اچھا، وہ اب کہہ رہے ہیں تو کون پکڑے گا ان کو؟ ذمہ داری تو آپ کی ہے، لیکن آپ پکڑ اس لیے نہیں سکتے کہ آپ کے پرائم منسٹر کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، اس کے بچوں کے پیسے باہر ہیں، اربوں روپے کی آپ کی پراپرٹیز باہر پڑی ہے. تو آپ کس چور کو پکڑ سکیں گے؟ کس منہ سے آپ کہیں گے کہ جناب آصف زرداری کے پیسے باہر پڑے ہیں، $60 ملین اس کا سوئٹزرلینڈ میں پڑا؟ آپ کیسے اس کے لے کے آئیں گے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب لیڈرشپ، اب مغرب میں آپ دیکھ لیں، یہ ہم ہیں، میرا کیونکہ مغرب میں ٹائم گزرا ہے، میں اس لیے پہلے دن سے شور مچا رہا ہوں، 20 سال سے پولیٹکس میں آئے، کہ کرپشن سب سے بڑا ایشو ہے. کرپشن کی وجہ سے نہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے، امیر غریب کا فرق بڑھتا جائے گا، غربت بڑھتی جائے گی. اس ملک کے اندر بجائے ہم اپنے انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کریں، ہیومن ڈیولپمنٹ کریں، یہ بڑے بڑے پروجیکٹس 200 ارب روپے کی وہ اورنج ٹرین بنائیں گے، اربوں روپے کی میٹروز بنائیں گے، بڑے بڑے پروجیکٹس بنائیں گے، صرف اس لیے کہ ان میں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جائیں. یعنی جو چیز، یہ میٹرو جو باہر بنے گی، اگر یہاں 100 روپے کی بنے گی تو 30-40 روپے کی باہر بنے گی، باقی سارا یہ پیسہ چوری کرتے ہیں. اور یہ سب لگے ہوئے ہیں چوری کے اوپر، اور ان کو پکڑ کوئی نہیں سکتا کیونکہ خود کرپٹ نہیں ہے. کرپٹ آدمی کو نہیں پکڑ سکتا. اب نواز شریف کس منہ سے کہے گا کہ جی باہر سے پیسہ واپس لے کے آؤ؟ کس منہ سے منی لانڈرنگ روکے گا؟ کیسے نواز شریف کہے گا کہ کرپشن نہ کرو؟ کیسے لوگوں کو کہے گا ٹیکس دو؟ اس لیے وہ چائنیز پروورب ہے کہ فش راٹس فرام دا ٹاپ. جب اوپر سے آپ کی تباہی ہو، اور مجھے مہاتر محمد نے مجھے بڑی اچھی طرح پتہ یہ کہا،
میں نے ان سے پوچھا. کب ملے تھے آپ؟ میں یہ پہلی دفعہ ملا، اس کے بعد تو میں نے پاکستان بھی ان کو دعوت دی تھی آج سے کوئی 11 سال پہلے، لیکن میں ملا تھا کوئی 15 سال پہلے ان کو ملنے گیا. اور میں نے اسپیسیفکلی پوچھنا تھا، نہیں ابھی 3-4 سال ہوئے تھے پالیٹکس میں، کہ کیسے آپ نے ملیشیا کو ٹرن اراؤنڈ کیا. اس نے بڑی ایک سب سے امپورٹنٹ بات کی. اس نے کہا دیکھیں ہر معاشرے میں کرپشن ہوتی ہے، لیکن جو نچلی کرپشن ہوتی ہے وہ لوگوں کو تو تنگ کرتی ہے لیکن ملک کو نہیں روکتی ترقی کو. لیکن جب آپ کا پرائم منسٹر اور آپ کے وزیر کرپشن شروع کر دیں وہ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں، وہ بلکہ تیسری دنیا بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو آج نائجیریا کا دیکھ لیں، تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے اور غریب ترین ملک ہے، لیکن چھوٹا سا طبقہ اربوں ڈالر لوٹ کے باہر لے گیا. یہ سارا مسئلہ تیسری دنیا میں یہی ہے. کانگو میں ہے، ہیرے نکلتے ہیں، کیا کیا نہیں ہے، غریب ترین ملک ہیں. تو ہمارا المیہ یہ تھا، میں پہلے دن سے 20 سال سے یہ کہہ رہا تھا. اب آپ کی بات آگے کہ اب ہم کریں گے کیا. اگر آپ نواز شریف یہ سمجھ رہے ہیں اور ان کی پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ جناب یہاں تو کوئی پکڑا جاتا نہیں ہے. ان کے ایک وزیر نے کہا، خواجہ آصف نے، کہ دیکھیں جی یہ تھوڑی دیر کے بعد لوگ بھول جائیں گے. کوئی شرم نہیں ہے کہ اتنے بڑے چارجز ہے پرائم منسٹر پہ، لوگ بھول جائیں گے کیونکہ یہاں کوئی طاقتور پکڑا ہی نہیں گیا. اس لیے میں آپ کا سوال کا جواب یہ ہے، کوشش کریں گے لیگل طریقے، سپریم کورٹ تک جائیں گے انشاءاللہ. الیکشن کمیشن میں جا چکے ہیں، نیب کو اب ہم اپروچ کریں گے. ہم ٹی او آرز کی بھی کوشش کریں گے، لیکن یہ گورنمنٹ تو تلی ہوئی ہے، بنتی نہیں بات نہیں بچانے کے لیے. اب ٹی او آر بن رہے ہیں نواز شریف کو بچانے کے لیے، انصاف دینے کے لیے نہیں. تو وہ انہوں نے تو ماننا نہیں ہے. میں نے بار بار کہا، میں نے کہا میری بھی باہر فلیٹ تھا، میری بھی باہر آف شور کمپنی تھی، میں کیوں نہیں ڈر رہا ان ٹی او آر سے؟ نواز شریف کیوں ڈر رہے ہو؟ آپ کی پارٹی کیوں نہیں مان رہی ان پہ؟ میرا اور نواز شریف کا اکٹھا کر دیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف نے کرپشن کیا ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، ان کو پتہ ہے سب کو. ان کے صرف فیملی کے بیان ہی دیکھ لیں آپ، مریم نواز کا ان کے بیان ہی دیکھ لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ چھپا رہے ہیں، یہ چوری کو چھپا رہے ہیں. اب ہم جب لیگل سارے راستے اختیار کر لیں گے، اس کے بعد پھر ایک راستہ رہ جائے گا، وہ ہے پھر سڑکوں کا، اور اس کی تیاری شروع ہو جائے گی انشاءاللہ 17 تاریخ سے. سڑکوں سے کیا مراد؟ میں پھر اسی چیز پہ آ رہا ہوں. جلسے جلوسوں کی بات نہیں کر رہا، دھرنے کی بات کر رہا ہوں. نہیں، جلوس ہوں گے پہلے، پبلک موبلائزیشن ہوگی، اور پھر وہ جائے گی دھرنے پہ بھی، شٹ ڈاؤن پہ بھی، پھر وہ رکے گی نہیں. یعنی اگر پہلے شٹ ڈاؤن پہ جائے گی پھر دھرنے پہ جائے گی؟ نہیں، پہلے پبلک موبلائزیشن ہوگی ہماری، شروع ہو جائے گی انشاءاللہ 17 تاریخ سے. اس کے بعد شٹ ڈاؤن پہ، سیکنڈ ایئر میں شٹ ڈاؤن پہ. پہلے سارے پاکستان میں موبلائزیشن کریں گے، پبلک کو تیار کریں گے، پبلک کو بتائیں گے کہ یہ جو آپ کے مسئلے، اب بجلی ہے آج سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا، بجلی نہیں ہے. 20 گھنٹے تباہ ہوئے لوگ لوڈ شیڈنگ میں. انہوں نے بجلی کی قیمت دگنی کر دی. تیل کی قیمت جو 40% بجلی بنتی ہے تیل سے، وہ آدھی سے بھی کم ہو گئی ہے. اس کے باوجود بجلی کی قیمت دگنی. 480 ارب روپیہ انہوں نے دیا آئی پی پیز کو آتے ساتھ ہی. اب 350 ارب روپیہ مزید پھر ان کا سیکولر ڈیٹ بڑھ گئی ہے. تو یہ کدھر جا رہا ہے پیسہ؟ یعنی قیمت بھی دگنی، تیل کی قیمت بھی آدھی، تو یعنی کہ ایک طرف ان کا کاسٹ بھی، ان کو سستی ہونی چاہیے تھی بجلی، اور لوڈ شیڈنگ بھی اتنی کی اتنی، اور سیکولر ڈیٹ بھی. تو یہ لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ چوری ہو رہی ہے، عوام چوری کی قیمت ادا کر رہی ہے. عوام کو میں نے جگانا ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں. ابھی تک جاگی نہیں ہے عوام جاگی ہوئی ہے ویسے، اچھا، لیکن تیار کرنا ہے. جاگی تو تھی، دھرنے پہ جاگی تھی عوام، دھرنے کے بعد تو میرے خیال میں پھر سو گئی ہے عوام. نہیں جی، دھرنے کے بعد تو ہم نکلیں نہیں نا عوام میں. اب ہم عوام میں نکلیں گے، اور یہ عوام دھرنے میں جو عوام تھی اس سے بہت زیادہ شعور رکھنے والی عوام ہے. اور یہ جو اب یہ جو موومنٹ ہوگی، میں ابھی ان کو کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہمیں قانونی راستہ نہ اختیار کرنے دیا، اور انہوں نے ہمیں، اور بڑا سمپل ہے یہ کوئی ایک زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ 6 ہفتے کی گیم ہے اگر یہ قانونی راستے ہمیں دیں. اگر انہوں نے بلاک کرنے کی کوشش کی، پھر میں سڑکوں پہ نکلوں گا، سب کو ساتھ ملاؤں گا جو ملنا چاہتا ہے اپوزیشن میں. لیکن یہ نہیں، اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اب آرام سے بھول جائیں گے، چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، یہ اب رکے گی نہیں بات.
موبلائزیشن پہلے ٹیئر میں موبلائزیشن ہوگی, ٹھیک ہے, جلوس ہوں گے, جلسے ہوں گے, اینڈ آل دا اسٹف. سیکنڈ ٹیئر میں شٹ ڈاؤن ہوگا, اگر وہاں تک بات نہیں بنتی آپ کو. شٹ ڈاؤن بھی ہوگا اور پھر دھرنا بھی ہوگا, اور پھر دھرنا بھی لاہور میں ہوگا, اور لاہور میں ہوگا. تو اچھا چلیں, اس سارے ٹائم کو, موبلائزیشن کو کتنا ٹائم دیں گے آپ؟ اس میں کیونکہ ساتھ ساتھ لیگل پروسیڈنگز بھی جاری ہوں گی, تو اس کے مطابق ہم پھر اس کا ٹیمپریچر اکارڈنگلی چلیں گے, آپ اکارڈنگلی چلیں گے. لیکن یہ اگست کا مہینہ اصل ہوگا ایکٹیویٹی کا, یعنی جولائی میں تیاری شروع ہوگی اور اگست میں ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی. اچھا, آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کیسے لیتے ہیں اس چیز کو کہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف کو ٹینیور جو ہے, کسی بھی چیف آف آرمی اسٹاف کا ٹینیور جو ہے, چاہے وہ موجودہ ہو چاہے بعد میں ہو, ان کا 4 سال کر دیا جائے اور اسمبلی کا ٹینیور بھی 4 سال کر دیا جائے, تو کوئی پرابلم ہے آپ کو, یا آپ اس کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں؟ لیکن میرے خیال میں یہ کوئی مسئلے کا حل تو نہیں ہے. یہ نہیں, ویسے پوچھ رہا ہوں, this is a question which میں نے came اس out کے of اوپر the blue. سوچا نہیں. دیکھیں نا, ایشو تو اس وقت یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ پینما کی ڈسکلوجرز کے بعد دنیا کے اندر ایک رد عمل آیا. ہمارے سامنے انگلینڈ میں رد عمل آیا, ہمارے سامنے آئس لینڈ میں آیا, اور پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں. اب فرق کیا ہوا کہ وہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز تھیں, وہاں لیڈرز جواب دہ تھے. فوری طور پہ کیمرون نے آ کے اپنا سارا جواب دیا, اپنے سارے ٹیکس ریٹرنز رکھنے, اپنے اثاثے ڈکلیئر کیا. آئس لینڈ والا کیونکہ وہ ملوث تھا جس طرح نواز شریف ہیں, فوری تو اس نے تھوڑی سی کوشش کی. وہاں پہ 10 لاکھ بندہ بھی نکلا تھا. میں بھی انشاءاللہ نکال دوں گا. لیٹ نہیں ہوتے جا رہے, اگر نہیں لوگ تو تیار بیٹھے. دیکھیں نا, وہاں پہ پناما لیکس کی جناب پوری نکلی, لیک ہوئی, لیک کے بعد فوراً مطلب کہ ودن لائک ویکس ہی واز آؤٹ. وہاں کسی پولیٹیکل پارٹی نے لوگ نہیں نکالے, لوگ خود نکلے. ہاں, شعور رکھنے والے لوگ تھے. دوسری چیز, اس کی پولیٹیکل پارٹی نے اس کی دفاع نہیں کرنے کی کوشش کی, یعنی آئس لینڈ وہ چپ کر کے بیٹھی رہی. انہوں نے اسے پرائم منسٹر کو کہا, جس طرح ڈیوڈ کیمرون کو کنزرویٹو پارٹی نے نہیں ڈیفینڈ کیا, اس نے خود آ کے اپنی صفائی پیش کی. یہ ہے جمہوریت. جمہوریت میں لیڈر جواب دہ ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے کہ نواز شریف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جی عمران خان بھی کرپٹ ہے, وہ شوکت خانہ بھی کرپٹ ہے, یہ ساری اپوزیشن بھی کرپٹ ہے. یعنی آپ کا کام ہے جواب دینا, اور اگر ہم کرپٹ ہیں تو آپ ہمیں پکڑتے کیوں نہیں پکڑا آپ نے ہمیں؟ ہم اگر آپ کا کام ہے پکڑنا, نواز شریف کہہ رہا ہے عمران خان کے گھر ایک ہیلی کاپٹر آ رہا ہے, جا رہا ہے. بھائی نواز شریف آپ کے نیچے ایف بی آ رہا ہے, آپ انویسٹیگیٹ کریں عمران خان کو. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان چوری کرے, ڈاکہ مارے, شوکت خانہ میں سے بھی پیسہ بنائے. جب تک نواز شریف کی کرپشن کو کچھ نہ کہے, وہ جو مرضی کرنا چاہے کر سکتا ہے. یہ میں آپ کو جو پوائنٹ کہنے کا کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہاں کی رولنگ ایلیٹ آپس میں مکمکا کر بیٹھی ہے کہ ہم مل کے لوٹیں گے, صرف کرپشن کا جب ایشو اٹھائیں گے بلیک میل کرنے کو ایک دوسرے کے لیے, منہ بند کرانے کے لیے, کرپشن ختم کرنے کے لیے نہیں. یہ نواز شریف نے اس لیے نہیں کہا کہ عمران خان کا ہیلی کاپٹر جا رہا ہے کہ اس کو فکر ہے کہ ٹیکس کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے یا عمران خان کوئی کرپشن سے پیسہ بنا رہا ہے. وہ صرف عمران خان کا منہ بند کروانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میری بات نہ کرو, میری وہاں اربوں روپیہ جو باہر پڑا اس کی بات نہ کرو, جو مرضی کرو پاکستان میں. سو آپ کو اندر کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ تو اتنے, آپ ہر قسم کا غلط کام بھی کرتے ہیں, آپ میرے خیال میں گڑبڑ بھی کرتے ہیں, رشوت بھی لیتے ہیں, 2 نمبری بھی کرتے ہیں, تو آپ اندر کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتائے نا کہ ایف بی آر ان کے نیچے نہیں, مطلب اینی ایف بی آر کین انویسٹیگیٹ, اور کوئی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کا جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتا ہے, ایف آئی اے ہے, نیب ہے, تو پھر آپ کو اندر کیوں نہیں کیا جاتا؟ آپ اندر ہونے کے لیے تیار ہیں؟ ویسے میں بالکل تیار ہوں, لیکن میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی, انہوں نے جو الزام لگایا نا میرے اوپر, انہوں نے کہا جی عمران خان کی بھی باہر آف شور کمپنی تھی, عمران خان کا بھی باہر فلیٹ تھا, لیکن کبھی عمران خان نے چھپایا؟ کبھی عمران خان نے کہا کہ 33 سال پہلے میرا فلیٹ لیا تھا, میں انٹرویو دیتا تھا, میں کھانے کرتا تھا, میرے ساری دنیا کو میں کہتا تھا میرا فلیٹ ہے. میں نے یہ بھی بتایا کہ نواز شریف کو بھی ایک دفعہ میں نے بتایا کہ پینٹ ہاؤس فلیٹ ہے. کہتا ہے پینٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا سب سے اوپر والا. کہتا اگر ہوا اڑا کے لے جائے تو کیا ہوگا, اس لیے مجھے وہ یاد ہے. تو میں نے تو کبھی چھپایا نہیں. ایک منٹ, اس پہ میں پورا قصہ سننا ہے, کیا ہوا, کیا تھا؟ ہوا یہ کہ یہ شروع میں میرے حال میں یہ چیف منسٹر تھے ابھی,
میں نے فلیٹ نیا نیا لیا تھا. میرے سے پوچھا کہ آپ کا لنڈن میں فلیٹ لیا؟ میں نے کہا ہاں. تو کہتا کدھر؟ میں نے کہا وہ پینٹ ہاؤس ہے. کہتا پینٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہ سب سے اوپر ہے. کہتا اگر ہوا آندھی آئے اڑا کے لے جاؤ تو پھر کیا ہوگا مجھے اس لیے مجھے یاد ہے, نہیں تو آدمی ایسی چیز یاد نہیں رکھتا. ایک اور کلپ چل رہا ہوتا ہے آپ کا سوشل میڈیا کا, ایک آسٹریلین ہائی کمشنر ہے, اس کا انٹروڈکشن ہو رہا ہوتا ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. تو آپ اس میں آسٹریلین ہائی کمشنر کہتے ہیں ان کو کہ ہی از کمنگ انٹو پالیٹکس, عمران از کمنگ انٹو پالیٹکس, اینڈ میاں صاحب کہتے ہیں اس کو آپ کو پیٹ کر کے کہ آئی آفرڈ ہم لائک لانگ ٹائم اگو. What was that? Do you remember that? ہاں آفر کیا تھا ایک دفعہ جب یہ ہارے تھے, میرا خیال میں الیکشن ہارے تھے شروع میں. نواز شریف صاحب was very young at that time. ہاں شروع میں پیچھے صدیق بھی کھڑا ہوا بے نظیر پرائم منسٹر تھی یا بے نظیر پرائم, یہ 90 کی بات ہے. Probably. اچھا, تو آفر کیا تھا انہوں نے مجھے, میاں صاحب نے جی آفر کیا تھا کہ وہ آپ ان کے ساتھ ہاں ان کی پارٹی میں آ جاؤں. پارٹی میں, تو آپ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ میں پالیٹکس میں تو کسی مقصد کے لیے میں آیا تو اس لیے تھا. آخر میں جب آیا, جب اس کے کئی سال بعد جب آیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کرپٹ تھیں. ہم نے انتظار کی جمہوریت کی, جب جنرل ضیاء الحق کا وہ ٹائم ختم ہوا 88 میں, جب جمہوریت آئی تو لوگوں نے خوشیاں بنائیں پاکستان میں. لیکن جو جمہوریت آئی یہ سارے پیسے بنانا شروع کر دیا. نواز شریف کی ایک فیکٹری سے 28 فیکٹریاں ان کے خاندان نے بنائی 12 سالوں میں. 81 سے لے کے 93 تک انہوں نے 28 فیکٹریاں بنائیں. اب یہی کرپشن ہے. کرپشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اقتدار کو استعمال کرو ذاتی مفادات کے لیے, ذاتی فائدے کے لیے. یوزنگ پبلک آفس فار پرائیویٹ بینیفٹ, اس کو کرپشن کہتے ہیں, یہ ڈیفینیشن ہے. تو جب آپ نے 1 سے 2 فیکٹری بنائے تو وہ کرپشن ہے. مغرب میں یہ کرپشن ہے. 1 سے 28 فیکٹریاں, ادھر بھی پیسہ بننا شروع ہو گیا دونوں. تو یہ ساری 85 کے بعد اس ملک کے اندر نان پارٹی بیسس پہ الیکشن جب کروایا ضیاء الحق نے, اس دن سے کرپشن آسمانوں پہ جانی شروع ہوئی. کیونکہ لوگوں کو جب نظریہ ختم ہو گیا نان پارٹی بیسس پہ تو پیسہ چلنا شروع ہو گیا. اور میاں صاحب تھے بزنس مین, انہوں نے سوچا کہ سب سے بڑا پیسہ تو بنتا ہے اقتدار میں آ کے, بینک بھی میرے نیچے, قرضے بھی میں لوں. 6 ارب کے قرضے لیے انہوں نے, 6 ارب کے, اور قرضے معاف بھی میں کروا لوں, پلاٹس بھی میرے نیچے ہیں وہ بھی میں رشوت پہ دے دوں. انہوں نے پولیٹکس کو بزنس بنا دیا. تباہی پاکستان کی اصل میں آپ دیکھیں تو 85 کے بعد شروع ہوئی ہے. 85 سے پہلے پاکستان دیکھیں, 85 کے بعد پاکستان دیکھیں, ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. سارے انڈیکیٹرز نیچے گئے. ہندوستان ہمارے سے آگے گیا, بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا, سری لنکا کی ہیومن ڈیولپمنٹ ہمارے سے آگے ہے. ہم ان سب سے آگے تھے 85 سے پہلے. اچھا, یہ اب آپ موبلائزیشن کی اپنے بات کی, پہلے موبلائز کریں گے لوگوں کو, پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹیئر میں آپ چلے جائیں گے اگر نہیں کچھ بات بنتی, اور ساتھ اس کو اکارڈنگلی چلیں گے کہ ساتھ ساتھ لاء کا کورس بھی چل رہا ہوگا, اور پھر اگر نہیں کچھ بنتا تو آپ ویل کم آن دا اسٹریٹس. ان دا مین وائل اگر میاں محمد نواز شریف صاحب خود اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جناب الیکشن جو ہے 2017 میں ہوگا اور پہلے کوارٹر میں ہوگا 17 کے, تو آپ کا تو وہ سارا موڈ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا, تو آپ تو الیکشن کی طرف سارے چل پڑیں گے. نہیں, الیکشن وہ تو بہت اچھا ہوگا, لیکن میاں صاحب الیکشن لڑے گی کیسے؟ اگر یہ الیکشن اناؤنس بھی کر دیتے ہیں تو پہلے تو الیکشن کمیشن کے اندر, لیکن آپ کی تو کیمپین وہ فزل آؤٹ ہو جائے گی نا ساری. ہماری تو پھر وہی کیمپین, الیکشن کی کیمپین. اصل میں جی یہ جو مرضی کر لیں, میں آپ کو مبشر ایک بات بتاؤں, یہ دھاندلی کے بغیر الیکشن جیت ہی نہیں سکتے. دھاندلی کو کیسے روکیں گے اب آپ نیکسٹ الیکشن میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں دھاندلی ان کی مجبوری ہے. ان کے لیے اقتدار میں آنا صرف یہ نہیں کہ عام اقتدار میں آیا اور کوئی قانون بنائے گا اور ملک کو ٹھیک کرے گا. انہوں نے اقتدار میں آنا ہوتا ہے پیسے بنانے کے لیے. ان کی صرف دیکھ لیں کہ فیملی اقتدار سے پہلے کتنا پیسہ تھا اور اب کتنا پیسہ ہے. زیادہ تر پولیٹیشینز کو دیکھ لیں, ان کے پاس پہلے اقتدار سے کتنا پیسہ تھا, آج کتنا پیسہ ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیوں پالیٹکس میں آتے ہیں. دوسرا, یہ صرف یہ نہیں کہ پالیٹکس میں آ کے کرپشن کرتے ہیں اور پیسہ بناتے ہیں, کرپشن بچاتے بھی پالیٹکس میں آ کے ہیں. نیب ان کے نیچے, FIA ان کے نیچے, FBR ان کے نیچے, پکڑے گا کون؟ ادارے تو یہاں آزاد ہی نہیں ہیں. انہوں نے اب الیکشن کمیشن ان کے نیچے. تو یہ اداروں کو اپنے نیچے رکھ کے یہ صرف یہی نہیں کرتے کہ پیسہ بناتے ہیں, ادارے بھی تباہ کرتے ہیں. یہ سارے ادارے تباہ ہیں. آج مجھے بتائیں,
کیا وجہ کہ نیب نہیں پکڑ رہی اس کو, نواز شریف کو کیوں نہیں پکڑ رہی؟ پیناما میں ساری انویسٹیگیشن تو وہ جو انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ تھے, انویسٹیگیشن تو ساری ہو گئی ہے, انہوں نے تو انویسٹیگیشن کر کے ان کے نام نکال دیے ہیں. اب اصل میں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ کسی قسم کے ٹی او آرز اور کمیشن کی, تو پھر آپ سیدھا نیب جائے اور ان کو پکڑے. اور نیب کے پاس قانون کیا ہے؟ نیب ان کو بتائے جناب آپ ہمیں ثابت کریں کہ آپ نے یہ فلیٹ کیسے لیے, یہ اپارٹمنٹس اربوں روپے کی, کدھر سے آیا پیسہ, آپ کا بیٹا رہ رہا ہے 6.5 ارب کے گھر میں 1 ہائیڈ پارک پلیس, کدھر سے آیا پیسہ بتائیں نا. کیونکہ نیب کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ کدھر آئے. عدالت میں جائیں تو کئی دفعہ ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ جی بتائیں ان کا چوری کا پیسہ ہے. نیب کا قانون یہ ہے کہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا. تو نیب کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ نیب کیسے کر سکتی ہے؟ ایف آئی اے, نیب, یہ سارے فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر تو یہ اب مغربی جمہوریت ہو, وہ کیوں ہمارے سے آگے ہیں؟ ان کا فوری طور پہ وہاں ہے نیشنل آڈٹ بیورو, جیسے ہی کوئی اس طرح کی چیز آئے وہ فوری طور پہ اس پہ کام شروع ہو جائے. ان کا اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے, جدھر غلط کام ہوتا ہے ان کی انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے. ان کی فراڈ اسکواڈ ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی علیحدہ, وائٹ کالر کرائم پکڑنے کے لیے. تو اس لیے وہ ملک آگے ہیں. ہمارے یہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. ادارے سارے اپنے لوگ بٹھا دیتے ہیں, وہ تباہ کر دیے انہوں نے ادارے, کوئی چیک اور بیلنس نہیں ہے. جو ریگولیٹرز ہیں ان کو بھی تباہ کر دیا. پیمرا میں انہوں نے اپنا آدمی بٹھا دیا, اور بجائے وہ یہ کہ وہ ریگولیٹ کرے, یہ جو سارے جو میڈیا ہے وہ آدمی بٹھایا ہوا ہے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. گورنمنٹ کا اپنا آدمی بیٹھ گیا, تو وہ سارا ریگولیٹر کا اسٹیٹ بینک وہی ہے. یہ سارے جتنے ریگولیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ایس سی سی پی, یہ لوگ ایسے بٹھا دیے انہوں نے کہ وہ بجائے ریگولیٹ کریں وہ گورنمنٹ کے ایک گورنمنٹ کا اور ہتھیار آ گیا ان کے ہاتھ میں کنٹرول کرنے کے لیے ملک کو. اصل میں یہ جو ڈیموکریٹک جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ جو مشرف کی تھی, اس سے زیادہ بری ہے یہ ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ. یہ زیادہ ظلم کرتے ہیں. مشرف نے کبھی آپ کو کہا تھا کہ وزیر اعظم بن جائے؟ مشرف نے کہا تھا کہ اگر اپنی صرف سیٹ جیت کے آ جاؤ تو ہم میرے پہ چھوڑ دو. خیر انہوں نے خود ہی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی. ہاں مجھے پتا ہے, میں اس لیے میں کہا تھا تو وہ اصل میں ہماری مشرف کی اور میری جو ہم نے لوگوں نے سپورٹ کیا جنرل مشرف کو, اس لیے کہ مشرف نے کہا میں کرپشن ختم کروں گا. آتے ساتھ ہی انہوں نے لوگ پکڑے. 15 نومبر 99 کو, ابھی بھی اخبار پڑھ لیں, 15 نومبر 99 کو انہوں نے لوگ اندر کیے. لوگوں میں خوشیاں ہوئی کہ جی آخر میں طاقتور کا احتساب ہونے لگا. پھر انہوں نے جب کمپرومائز کرنا شروع کیا تو میں جب ان کو اس کے خلاف بات کرتا تھا تو وہ یہ ہماری غلط فہمی یہ تھی, وہ سمجھتے تھے میں پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں, میں سمجھتا تھا کہ یہ کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ دونوں ہی غلط ہیں ہم. اچھا, بٹ ڈڈ ہی آفر یو the prime minister? اراؤنڈ ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے یہ. I know, but یہی کہ آپ اپنی سیٹ جیت کے آ جاؤ. ایک دفعہ کہا, میں اتنا تو انہیں ملا نہیں کہ تم بس وہی کافی ہے. اچھا, یہ سارے جو نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے, سارا موڈ اگر میاں صاحب اناؤنس کر دیتے ہیں, ایک نیا چیف آف آرمی اسٹاف اناؤنس کر دیتے ہیں, یا ایک کہتے ہیں جناب کہ موجودہ چیف کو آفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں 1 سال کی ایکسٹینشن یا پورے ٹینیور کی ایکسٹینشن, اور یہ ایک دوسری طرف میں نے جیسے پہلے آپ سے ذکر کیا, آپ نے کہا جی میری جو پوری کیمپین ہے وہ اس طرف اس کا رخ ہو جائے گا الیکشنز کی طرف, تو پھر یہ سارا پاناما لیگز اور یہ سارا چیز, ٹھیک ہے میاں صاحب آپ بقول آپ کے الیکشن نہیں لڑ پائیں گے, لیکن یہ پاناما لیگز اور یہ ساری چیزیں ساری فزل آؤٹ ہو جائیں گی ساری. پھر نہیں جی, پاناما لیگ تو سینٹر ہوگا اگلی الیکشن کیمپین کا. نہیں ٹھیک ہے, الیکشن میاں صاحب نہیں لڑ پائیں گے بقول آپ نہیں. اور کرپشن ایشو بن چکا ہے پاکستان میں. لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ غربت کی, مہنگائی کی, امیر غریب کے فاصلے بڑھنے کی وجہ ہی کرپشن ہے. دیکھیں نا, پاکستان میں ٹیکس ہی نہیں اکٹھا ہوتا, ڈائریکٹ ٹیکس, سارا انڈائریکٹ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں لوگوں کی مہنگائی کر کے, لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال کے. غریب ہوتا ہے, امیر ہو جاتا ہے. اور پھر انویسٹمنٹ نہیں آتی پاکستان میں, بے روزگاری کی انتہا ہے. جتنی زیادہ کرپشن معاشرے میں اتنی کم انویسٹمنٹ. لوگ جا کے دبئی میں انویسٹ کر رہے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ کرپشن نہیں ہے. پاکستان میں اوورسیز پاکستانی سب سے بڑی کمیونٹی ہے جو پاکستان میں انویسٹ کر سکتی ہے, امیر کمیونٹی ہے. وہ صرف اس لیے نہیں آتی کرپشن کی وجہ سے. اس لیے لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کرپشن کو, اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ جو آدمی خود کرپٹ ہو وہ کرپشن روک نہیں سکتا. اس لیے کرپشن اب ایشو بن چکا ہے پاکستان میں. الیکشن کیمپین ہو تب بھی ہمارا فائدہ ہے,
اگر ویسے لیگل کاروائی ہو تب بھی ہم نواز شریف کو نہیں رہنے دیں گے اس باری, سمپلی کیونکہ وہ پتہ ہے, ان کے ایکشن سے پتہ چل گیا کہ یہ اپنی اب کرپشن چھپا رہے ہیں. یا جہاں آرمی چیف کی اب بات کر رہے ہیں, دیکھیں یہ جو نواز شریف کا سب سے جو انہوں نے ظلم کیا نا, انہوں نے ادارے تباہ کیے, انہوں نے چھانگا مانگا پالیٹکس شروع کی, پیسے سب کو پیسے پہ لگا کے. انہوں نے کوئٹہ بینچ کو بریف کیس بھجوائے جب سجاد علی شاہ کا چیف جسٹس کے خلاف انہوں نے ان کو ڈپوز کیا, سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا. انہوں نے آصف نواز جھنجھوا کو BMW مری کے گورنر ہاؤس میں جا کے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی. یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ ہر جگہ اپنا آدمی لانا چاہتے ہیں. وہ بیسٹ آدمی نہیں ہوتا, وہ ان کے جو غلط کام کرنے کے لیے تیار ہے وہ ان کو پسند ہے. کیپبل میرٹ پہ لوگ ان کو پسند نہیں ہیں. پولیس کی تباہی انہوں نے کی ہے, بیوروکریسی کی تباہی کی ہے انہوں نے. اب فوج ان کو ڈر یہ ہے کہ فوج اب کنٹرول میں آ جائے تو سارا ملک کنٹرول میں ہو جائے گا, کیونکہ باقی ساروں کو تو انہوں نے تقریباً کچھ نہ کچھ منہ میں ہڈی دے کے ساروں کو منہ بند کروایا ہوا ہے. میڈیا کے اوپر کوئی 8-9 ارب کے ایڈورٹس ہمارے اس غریب قوم کے ٹیکس کے پیسے سے ان کو میڈیا ہاؤسز کو دیے ہیں. یہ نہیں کہ ایڈورٹس نہیں دینے چاہیے, لیکن یہ ایڈورٹس دیتے رشوت کے لیے. آپ لوگ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کی مطلب خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کیوں نہیں دیتی؟ اس لیے نہیں دیتی کہ اللہ کو جواب دے ہیں. ہم وہ سوچتے ہیں کہ وہ پیسہ خرچ کریں لوگوں کے اوپر, بجائے وہ پیسہ یہ تو ایک قسم کی رشوت ہے. لیکن وہ تو جو اسٹریٹ ٹاک ہے, جو ریومرز ہیں, وہ یہ ہیں کہ آئندہ آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت نہیں ہوگی. اگر ہم نے ٹکٹ صحیح دیے تو کوئی بھی پی ٹی آئی کو نہیں ہرا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پرفارمنس ہماری نہ ہو جو کہ جو ہمیں کرنی چاہیے تھی. میں مانتا ہوں کہ کئی ایریاز میں ہم پیچھے, مثلا ہم نے زبردست لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے ہیں, لیکن ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, اور وہ مجھے خود کرواؤں گا میں جا کے انشاءاللہ. 40,000 لوگ الیکٹ ہوئے ہیں, ابھی تک ان کو امپاور نہیں کیا جا رہا, حالانکہ ہم نے بہترین سسٹم بنایا ہوا ہے, گاؤں تک لوگوں کو امپاور کیا ہے, لیکن ایک سٹیٹس کو ہے وہ ریزسٹ کر رہا ہے. بیوروکریسی میں بھی کئی لوگ ہیں, ہمارے MPs بھی ہیں, وہ فنڈز خرچ کرنا چاہتے ہیں, وہ لوکل گورنمنٹ کا فنڈ, جو یہاں سارا سسٹم غلط ہے نا. اصل جو لوکل گورنمنٹ کا فنڈ ہے وہ ممبرز آف پارلیمنٹ کو جا رہا ہے, جن کا کام ہی نہیں ہے گلیاں سڑکیں ٹھیک کرنا. تو ریزسٹنس آ رہی ہے, اور وہ انشاءاللہ میں کھڑا ہوں گا. یہ 40,000 الیکٹڈ لوگ ہوں, چاہے وہ جس مرضی جماعت کے ہوں, انشاءاللہ ان کو امپاور کروں گا. پولیس کا ہمارا نظام بہتر چل رہا ہے, بیوروکریسی کو ہم نے یہ روک دیا ہے. یہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر کا سسٹم ہے کافی بہتر ہے اور امپروو ہو رہا ہے. جدھر ہماری انوائرمنٹ میں ہم نے زبردست کام کیے, جو شاید پہلی دفعہ پاکستان میں یہ جو بلین ٹری سونامی ہے درخت اگانے کا, لیکن کئی جگہ ہیں جو ہم جس طرح کی تیزی سے میں ڈیولپمنٹ چاہتا تھا وہ اس پیس پہ نہیں ہے. What about corruption in خیبر پختونخوا؟ آپ پہلے سے اور اب کرپشن میں دیکھ لیں بالکل نیچے آ گیا ہے. لیکن کرپشن ہے. کرپشن جب تک ہم اپنی انڈیپینڈنٹ نیب کو نہیں لے کے آئیں گے, اور آپ وہ کے ابھی پاس تھے نا, جنرل حامد تھے, وہ تھے, ان کے پرابلمز ہوئے, پہلی دفعہ تھے. نیا ایکٹ میں نے اپنے ساتھ وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کے بنایا, اور زیادہ مضبوط کیا, غلطیاں دور کی. ابھی تک بدقسمتی سے وہ ایکٹ نہیں پاس ہوا, وہ بھی مجھے اب زور لگانا پڑے گا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا ہے, وہ ابھی تک پڑا ہوا ہے, وہ نہیں پاس ہوا, وہ میں خود زور لگا کے پاس کرواؤں گا. ابھی تک یعنی یہ میرا گلہ ہے گورنمنٹ کو کہ ان کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تھا اتنی دیر. ایک ہے وسل بلور ایکٹ, وہ بڑا زبردست ایکٹ ہے. وسل بلور ایکٹ یہ ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر اگر کوئی لوگ کرپشن کی نشاندہی کریں گے تو اس کا ایک حصہ 20-25% ان کو ملے گا. اچھا, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت نہیں, اتنے وکیل اور انویسٹیگیٹرز بجائے رکھیں, ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگ بتا سکیں گے. کس کا برین چائلڈ ہے یہ کئی ملکوں میں ہوتا ہے یہ وسل بلور. یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا کس کا برین چائلڈ ہے؟ ہم نے وہ بنایا ہوا ہے. You thought about it یا somebody else کی؟ نہیں, ہم نے یہ باہر سے لیا تھا کہ باہر یہ چلتا اس طرح ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹس کے اندر لوگ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ جی یہاں کرپشن ہوئی ہے اور یہ ثبوت ہے, تو جو وہ پیسہ ریکور ہوگا اس کا 1% ان کو چلا جائے گا. اس کا مطلب کہ آپ کو ایک فوج نہیں رکھنی پڑے گی آڈیٹرز کی, وکیلوں کی, وغیرہ وغیرہ, انویسٹیگیٹرز کی. یہ بھی پھنسا ہوا ہے ابھی تک یہ ایکٹ. اور پولیس ایکٹ ہے, پولیس کو بالکل اب ہم قانونی طور پہ انسولیٹ کر دیں گے, یعنی کوئی کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی. ایک آخری چیز بتائیں مجھے,
ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا آپ کے ساتھ, آپ جلسے میں تھے, آپ گر گئے اسٹیج سے, اینڈ میاں محمد نواز شریف صاحب آئے آپ کو دیکھنے کے لیے. آپ لندن گئے اور آپ نواز شریف صاحب سے ملے. وہ تو ہاسپٹل میں ہوتے, لیکن آپ میں نے کہا دیکھیں ہی وینٹ تھرو اے سرجری اور آپ ان کو ملنے جائیں گے. فرق یہ تھا کہ میں پاکستانی ہاسپٹل میں تھا, میں شوکت خانہ میں میرا علاج تھا. یہ اگر میاں صاحب کا بھی یہاں پاکستان میں کسی ہاسپٹل میں ہوتا میں جاتا ان کو ملنے. اب وہ انگلینڈ تو نہیں میں جا سکتا نا کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے. تو وہ ٹھیک ہو گئے ہیں, اب تو وہ شاپنگ کر رہے ہیں, ہیرڈز میں ہر دوسرے دن ہوتے ہیں. کبھی ان کا فیوریٹ پاس ٹائم ریلیکس کرنے کے لیے شاپنگ. میں کہہ رہا ہوں, میں نے When was the last time you did shopping? مجھے میرے خیال میں کوئی ہر 20 سال میں کوئی 2-3 دفعہ شاپنگ کرتا ہوں. 20 سال میں ہر 20 یعنی میری زندگی میں 20 سالوں میں کوئی 2-3 دفعہ ہوتی ہے شاپنگ ضرورت کے مطابق. لیکن میں ابھی شہزاد وسیم سے بات کر رہا تھا کہ شہزاد وسیم اور ہم وی ور ٹاکنگ اباؤٹ رالف لارن بیفور اسٹارٹنگ دا شو, تو وہ تو ریگولرلی کر رہا ہے اور سلمان بھی کر رہا ہے. لیکن یہ کسی سٹیج پہ یہ ریئلائز کریں گے کہ یہ جو ڈیزائنر کلوتھز ہیں یہ آپ کو صرف ایک حد تک لے جا سکتے ہیں. یہ بڑی سپرفیشل چیزیں ہوتی ہیں, میں اس کے اوپر زیادہ اہمیت نہیں دیتا. لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ میاں صاحب کو زیادہ پاکستان رکھنے کے لیے, اب پتہ نہیں کتنی دیر اور پرائم منسٹر رہتے ہیں, لیکن جتنی دیر بھی ہیں وہ 65 کروڑ روپے بیرونی ٹورز پہ خرچ کر چکے ہیں. ان کو پاکستان رکھنے کے لیے میرے خیال میں یہاں ہیرڈز بنا دی جائے گا. بنوا دیں پھر. میرے خیال میں ہیرڈز کو میں وہ فائد ہے, محمد الفائد, پتہ نہیں ابھی اسی کی ہے یا نہیں, اس کے بیٹے کو تو میں جانتا تھا, اس کو کہتے ہیں ہیرڈز بنا دے پاکستان میں. کال ہم آپ. ہماری بڑی ایلیٹ جائے گی نہیں تو وہ سارے گرمیوں میں نکلے ہوتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے. خان صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می, اٹس آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو آن مائی شو. رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.